ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارا پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک کے عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. محرم الحرام کا یہ آخری جمعۃ المبارک اور اس مضمون کا یہ آخری گفتگو ہوگی ہماری. اس میں واقعہ کربلا کے بعد کے واقعات جو ہم نے پچھلی نشست میں چند واقعات زیر بحث آئے، اور اب ہم چند اور چیدہ واقعات اور ان میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کا جو کردار ہے اس حوالے سے گفتگو کریں. جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ حدید کی آیت نمبر 22 ہے، اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو اس کو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ نے یزید کے دربار میں جا کر تلاوت کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مصیبت بھی زمین پر اور خود تم پر آتی ہے وہ سب ہم نے ان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھ دی ہے. کہ جو بھی مصیبت انسانوں پر آتی ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے ایک کتاب میں لکھ دیا ہے. اس کتاب کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں. لوح تختی کو کہتے ہیں محفوظ، جو محفوظ ہے. یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اس کو تلاوت کیا یزید کے دربار کے اندر. اب وہ مصیبتیں کیا تھیں اور کس طرح کی تھیں یہ دیکھیے کہ ان کا ایمان کس درجے کا ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین آپ کے کبھی وصال مبارک چند روز پہلے آپ کا وصال جو ہمیں وصال بھی گزرا ہے اسی ہفتے میں. آپ کا عالم یہ تھا حضرت سیدنا امام زین العابدین کا کہ واقعہ کربلا کے بعد فرماتے ہیں کہ کسی نے بھی آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ بڑی کثرت کے ساتھ رویا کرتے، گریہ فرمایا کرتے. اتنی کثرت کے ساتھ گریہ فرماتے کہ اہل محلہ کو لگتا کہ شاید اس گھر کے اندر ماتم ہو گیا، اور آپ کے کنیزیں گھر میں خادم وہ سہم جاتے کہ شاید کسی کی جان نکل گئی. اور اس کے علاوہ آپ کا جو دوسرا معمول تھا جس کی وجہ سے آپ کو سید الساجدین کہتے ہیں اور زین العابدین کہتے ہیں. زین خوبصورتی، العابدین عابد، یعنی دنیا میں جتنے عابد ہو گزرے ہیں ان کی خوبصورتی. اور ایک اور خوبصورت بات وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا لقب ہے سید الساجدین، سید العابدین یا زین العابدین، یہ آپ کی پیدائش سے بھی کئی سال پہلے آپ کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے نصیب ہوا. اور وہ یہ ہے کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں ان کا نام ہے محمد بن علی، اور آپ کا لقب ہے باقر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کے پاس امام زین العابدین اپنے صاحبزادے حضرت محمد باقر کو لے کر گئے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا کہ اے علی یہ بچہ کون ہے؟ حضرت محمد باقر کے بارے میں پوچھا. فرمایا کہ یہ بچہ کون ہے؟
تو آپ نے اپنے صاحبزادے محمد باقر کو فرمایا کہ اپنے چچا جان سے ملے، تو وہ ان کے قریب ہوئے اور ان سے ملے، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ضعیف العمر ہو چکے تھے اور آپ کے وصال کے آخری دنوں کا یہ واقعہ ہے۔ اس کو کتب احادیث کے اندر ائمہ کرام نے نقل فرمایا ہے، کیونکہ آپ بڑھاپے میں اور ضعف میں تھے تو آپ کی نظر کمزور تھی، آپ پہچان نہ پائے، تو حضرت امام زین العابدین جن کا اصل نام علی ہے، علی بن حسین، آپ نے فرمایا کہ اپنے چچا جان سے ملے۔ جب وہ ملے تو حضرت جابر نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ یہ میرا بیٹا محمد ہے۔ اب اگلی بات سنیے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے جابر، کل قیامت کے دن، اب اس میں دیکھیے کہ آقا علیہ السلام نے کتنی غیب کی خبریں ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن عرش کی پہنائیوں میں سے ایک ندا دینے والا آواز دے گا اور صدا دے گا کہ سید الساجدین کہاں ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ حضرت امام زین العابدین کے بارے میں۔ تو فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسین، اس کا بیٹا علی، وہ اس اہل محشر میں، اور جتنا مجمع محشر اس دن اکٹھا ہوگا، جمیع انسانیت اس میں سے وہ شخص کھڑا ہوگا، وہ میرے اس حسین کا بیٹا علی ہوگا۔ یعنی آپ کا جو لقب سید الساجدین اور زین العابدین ہے، یہ لقب آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ملا ہوا ہے۔ یہ تو اعزاز ہوا حضرت امام زین العابدین کا۔ اب حضرت امام باقر کا اعزاز سنیے۔ فرمایا کہ اے جابر، اس میرے بیٹے کا، یعنی جن کی محشر میں جو مقام آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ میرے اس بیٹے کے بیٹے کا نام ہوگا محمد۔ جب تمہاری ملاقات، اے جابر تمہاری ملاقات میرے اس بیٹے کے ساتھ ہو تو اس بیٹے کو میرا سلام کہنا۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت امام باقر کو اپنا سلام بھیجا۔ آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہے 11 ہجری میں، اور یہ واقعہ پیش آ رہا ہے سن 65 یا سن 70 ہجری کے اندر۔ تو آپ مقام دیکھیے حضرت امام محمد باقر کا مقام کیا ہے حضور کی بارگاہ کے اندر، تو حضرت امام زین العابدین کا مقام یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے پہلے پیشن گوئی فرما دی کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو شخص زین العابدین ہے، جو سید الساجدین ہے، جو سید العابدین ہے، وہ میرے شہزادے حسین کا بیٹا زین العابدین ہے۔ آپ کا یہ لقب اس وجہ سے ہے کہ آپ بے تحاشا سجدہ کرنے والے اور سجدے میں گریہ ازاری کرنے والے، اور آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ خانہ کعبہ میں، یہ واقعہ مشہور ہے کہ وہاں پر آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اتنا گریہ کیا، آپ نے اتنا گریہ کیا، حضرت عبداللہ بن مبارک اور دیگر جمی جو حضرت سفیان ثوری اور اس پائے کے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہم طواف کر رہے تھے اور ہم نے ایک نوجوان کو وہاں پر گریہ کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ اللہ رب العزت سے اپنی بخشش طلب کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ باری تعالیٰ اگر تو بخش دے تو تیرے لیے یہ کیا عجب بات ہے، تیرے لیے یہ بات کیا مشکل ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان خانہ کعبہ کے اندر اتنا گریہ ازاری کر رہا ہے، تو قریب جا کر جب ہم نے اس کی چادر کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو وہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ میں ہماری چیخ نکل گئی کہ اگر ان لوگوں کا عالم یہ ہے تو ہم کس قطار اور شمار میں۔ یعنی وہ لوگ جن کو حضور کی بارگاہ سے سید الساجدین کے القابات کی سند ملی ہوئی ہے، وہ باوجود اس کے اللہ رب العزت کے حضور ان کا گریہ ازاری کا عالم یہ ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد آپ اتنی کثرت کے ساتھ گریہ فرمایا کرتے، اتنی کثرت کے ساتھ۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ اے زین العابدین آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں، ہم نے آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو حضرت امام زین العابدین نے جواب دیا کہ اے سائل، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تو ایک یوسف تھا، جب وہ ان سے جدا ہو گیا تو ان کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اتنے روئے، اتنے گریہ کیا کہ ان کی بینائی چلی گئی،
اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے تو سارے ہی یوسف کربلا کے اندر شہید کر دیے گئے. ان کا ایک یوسف تھا, یہاں تو میرے آقا کے کتنے ہی یوسف تھے. وہ پورے کے پورا باغ اور اس چمن کے جتنے پھول تھے ان کو کربلا کے اندر اجاڑ دیا گیا. تو میں کیوں نہ رہوں, میں کیوں نہ گریا کروں. جب یہ قافلہ کوفہ سے ہم نے کہا کہ نکلا اور وہ راہب کا واقعہ ہم نے بیان کیا کہ وہ ایمان لے آیا, تو آگے جا کر ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. ایک جگہ پر اس قافلے نے پڑاؤ کیا تو وہاں پر ایک بوڑھی خاتون, ان کا گھر تھا, اس کی خادماؤں نے اس کو بتایا کہ کوئی قیدی آئے ہیں, کوئی قافلہ قیدیوں کا آیا ہے اور وہ یہاں پر پڑاؤ کیا, اس میں رکا ہوا ہے. تو اس بوڑھی خاتون نے, وہ باہر آئیں اور اپنی خادماؤں کو کہا کہ ان قیدیوں کی خدمت کرو, ان کو پانی پلاؤ, ان سے پوچھو کہ اگر ان کو کوئی حاجت ہے, کپڑے کی حاجت ہے, کوئی کھانے کی حاجت ہے, کوئی پانی کی حاجت ہے. تو اس خاتون نے جب یہ خدمت کی بڑی کثرت کے ساتھ, تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے ان خادماؤں سے پوچھا کہ تمہیں یہ ہم سے یہ حسن سلوک کا حکم کس نے دیا ہے؟ ہم تو اس دیار غیر کے اندر دمشق میں ہمیں تو قیدی بنا کر لایا گیا, اور ہم سے تو حسن سلوک کرنے والا اس شہر کے اندر تو کوئی نہیں ہے. یہاں پر تو لوگ چھتوں پر کھڑے ہو کر ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں. یہاں تو شہر کے اندر شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ کوئی بڑا محاذ فتح ہوا ہے اور اس کے قیدی لائے گئے ہیں. تم آخر کون ہو جو ہم سے حسن سلوک کر رہی ہو؟ تو جب وہ بوڑھی خاتون باہر آئی اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا پیغام اس تک پہنچا, اب ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. یہ اس خاتون نے کہا مجھے اور تو کچھ نہیں معلوم, ایک وقت تھا کہ جب میں مدینہ میں رہتی تھی اور میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کی بارگاہ کے اندر خدمت کیا کرتی تھی, اور جب میں خدمت کرتی تھی تو مجھے سیدہ کائنات نے کہا تھا, ان خاتون کا نام لے کر فرمایا کہ جب کبھی زندگی کے اندر تمہارے گھر کے پاس قیدی آئیں تو ان سے حسن سلوک کر دینا. اور پھر وہ اپنا قصہ سنانے لگی کہ میں وہاں سیدہ کائنات کے گھر میں جب رہی تو آپ کے چھوٹے چھوٹے صاحبزادے تھے حسن اور حسین, اور پھر آپ کی ایک شہزادی تھی سیدہ زینب. تو نہ جانے اب تو وقت گزر گیا ہے, وہ بڑے ہو گئے ہوں گے, جوان ہو گئے ہوں گے, تو آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اے خاتون, جس زینب کا تم پتہ پوچھ رہی ہو وہ اس وقت تمہارے سامنے تم سے کلام کر رہی ہے, اور جس حسین کا پتہ پوچھ رہی ہو وہ نیزے کے اوپر حسین کا سر ہے. اللہ اکبر. یہ قافلہ اسی حالت کے اندر آگے چلا, اور جب دربار یزید کے اندر یہ قافلہ پہنچا تو یزید بدبخت وہ نشے کی حالت میں دھل اپنے تخت پر بیٹھا ہوا بدمست تھا, اور اس نے سیدنا امام زین العابدین کو مخاطب کر کے کہا کہ اے علی, ہماری یہ شان و شوکت تمہیں کیسے ہی لگی؟ اور پھر اس نے کہا کہ اے علی, تمہارے والد ہی نے مجھ سے رشتہ توڑا اور میرا حق پامال کیا اور میری سلطنت اور اقتدار میں مجھ پر غلبہ پانے کی کوشش کی. یعنی امام علی مقام کی وہ بات کر رہا. تو اللہ نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے. یہ بدبخت کے جملے ہیں اس یزید لعین کے. اس پر سیدنا امام زین العابدین نے وہ آیت مبارکہ پڑھی جو میں نے تلاوت کی ہے ابھی اس گفتگو کے آغاز میں. آپ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. جو مصیبت بھی زمین پر اور خود تم پر آتی ہے وہ سب ہم نے ان کے پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھ دی ہے. اب یزید نے اپنے بیٹے خالد کو کہا کہ اس کا جواب دے, کیونکہ یہ قرآن مجید تھا. سیدنا امام زین العابدین نے اپنے کلام میں اس کو جواب نہیں دیا, آپ نے قرآن مجید کی زبان میں اس بدبخت کو جواب دیا. تو
تو پھر اس کے بیٹے خالد کو کوئی بھی جواب سمجھ میں نہ آیا کہ میں اس کلام کا کیا جواب دوں، یہ تو کلام الہی ہے۔ تو یزید خود بول اٹھا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، اور بہت سی خطائیں اللہ تمہاری اس کے سبب معاف کر دیتا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر جب یہ یزید کے دربار کے اندر یہ ماجرا پیش آ رہا تھا، تو ایک یزیدی فوج کا بدبخت شخص، شامی فوجی، اس نے سمجھا کہ یہ قیدی آئے ہیں، یہ لٹا پٹا قافلہ ہے، تو یہ جو خواتین ہیں یہ کنیزیں ہیں، کہ جو قید کے اندر جنگ میں جب مال غنیمت کے اندر جو قیدی آئیں وہ غلام اور کنیزیں بنتے ہیں۔ اس بدبخت نے سمجھا کہ شاید یہ کنیزیں ہیں، اس کو معلوم نہیں تھا۔ اس نے حضرت فاطمہ بنت علی، جو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بہن ہیں اور مولا علی کی شہزادی ہیں، ان کو دیکھ کر کے کہا کہ یزید مجھے یہ خاتون، یہ لڑکی نعوذ باللہ، یہ بطور کنیز دے دو۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے وہاں پر جوش میں آپ نے فرمایا کذبتا واللہ ولو انت ما ذلک لک ولا لہ، آپ نے فرمایا بدبخت تو جھوٹا ہے، تو کم ظرف ہے اور کمینہ خسرت ہے، یہ لڑکی تجھے نہیں مل سکتی اور نہ اس یزید کو مل سکتی ہے۔ تو یزید یہ سن کر چونک گیا کہ میں تو بادشاہ ہوں، میں تو حاکم وقت ہوں، اور میرے دربار کے اندر یہ غلام اور قیدی بن کر آئے ہیں، یہ مجھ سے ایسے کس طرح کلام کر سکتی ہے؟ تو اس نے کہا بخدا تو جھوٹی ہے، یہ میری ملک ہے، اگر میں اسے لینے چاہوں تو لے سکتی ہوں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے پھر جواب دیا، فرمایا کلا واللہ ما جعل اللہ لک ذالک الا ان تخرج ملتنا، فرمایا کہ خدا کی قسم تو ہرگز اس کو نہیں لے سکتے، اللہ تمہیں کبھی اس کا حق نہیں دیا کہ تم یہ عمل کرو، ہاں بدبخت تم چاہو تو ہماری ملت سے اور ہمارے دین سے نکل جاؤ۔ اب یزید کو پھر طیش آ گیا، پھر وہ اس پر کہنے لگا کہ فرمایا تو کیسی بات کرتی ہے کہ تو اور تمہارا دین اور تمہارا بھائی اور تمہارا باپ وہ دین سے خارج ہیں۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اس کو کہا بدبخت تو کیا جواب دیتا ہے، تو کیا بات کرتا ہے کہ ہم دین سے خارج ہیں؟ فرمایا اللہ کے دین کے تو جو تجھے ہدایت ملی ہے، جو تو آج کلمہ پڑھتا ہے، یہ جو اللہ کا دین تجھ تک پہنچا ہے، یہ میرے بھائی، میرے باپ اور میرے نانا کی وجہ سے ہی تو تمہارے باپ اور تمہارے بھائیوں کو ہدایت ملی ہے۔ تم ہمیں تانا دیتے ہو کہ ہم دین سے خارج ہیں، تمہارے باپ نے جو کلمہ پڑھا، تمہارے دادا نے جو کلمہ پڑھا، وہ میرے باپ اور میرے نانا کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اس کو جواب دیا اور فرمایا کہ تم آج صاحب اقتدار ہو اور اپنے اقتدار کے نشے کے اندر تم یہ بد زبانی کر رہے ہو اور سختی کر رہے ہو، تم اس کا عدل جلد پا لینے والے ہو۔ یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اس کو جواب دیا، اور پھر سیدہ زینب نے اہل شام کے اندر ایک بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا کہ جس کا جواب یزید کا جو پورا دربار تھا وہ دم بخود ہو کر خاموش کھڑے ہو کر سننے لگ پڑے کہ یہ خاتون ہے کون جو اس جرأت کے ساتھ اور اتنا فصیح کلام کر رہی ہے اور فی البدی کلام کر رہی ہے۔ ان پر ہیبت طاری ہو گئی، اور پھر آپ کا خطبہ سن کر یزید کو محسوس ہوا کہ شام کے اندر اور دمشق کے اندر اس کے خلاف بغاوت نہ ہو جائے، تو وہ بدبخت واویلا کرنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ ابن مرجانہ کے اوپر لعنت کرے کہ اس نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا اور ان کو ہلاک کیا، اگر وہ ان کو میرے پاس آنے دیتا تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ تو وہ پھر ہیلے اور بہانے کرنا شروع ہو گیا، اور پھر اس کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر تم نے اہل بیت نبوت کو زیادہ عرصہ دمشق کے اندر رکھا اور لوگ اگر پہچان گئے کہ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ ان کی اولاد ہے اور یزید بدبخت نے یہ سلوک کیا ان کے ساتھ، تو عنقریب یزید کے خلاف بغاوت ہو جائے گی اور اس کا تخت باقی نہیں رہے گا۔ اس ڈر کے پیش نظر یزید نے اس قافلہ کو پھر مدینہ روانہ کر دیا۔ جب مدینہ روانہ کیا تو جب یہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو وہاں ایک مقام کے اوپر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اب پورے قافلے کے اوپر کیفیت یہ تھی کہ جب مدینہ سے گئے تھے
تو آقا علیہ السلام کا یہ گلشن ہرا بھرا تھا، اور جب پلٹ کر آئے تھے تو چند شہزادیاں تھیں اور ایک سیدنا امام زین العابدین تھے۔ اب کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ مدینہ کے اندر داخل ہو سکے۔ یہ پورا قافلہ مدینہ سے باہر پڑاؤ ڈال کر یہ گریا کرتے رہے، اور پھر اپنے غلاموں خادماؤں کو جو بچے کچے تھے ان کو بھیجا کہ مدینہ میں خبر کر دو کہ آقا علیہ السلام کے گھر والے مدینہ واپس لوٹ کر آئے ہیں۔ جب یہ خبر اہل مدینہ کو پہنچی، اہل مدینہ میں ایک کوہرام مچ گیا، وہ روتے چیخیں مارتے ہوئے مدینہ سے باہر آ گئے کہ اس قافلے کا استقبال کرنے کے لیے، کہ خبر تو تک پہنچ چکی کہ حسین بن علی کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ تو اس گریا و بکا کے اندر اس قافلے کا استقبال کیا اہل مدینہ نے، اور پھر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ اتنا طویل سفر جو 28 رجب سن 60 ہجری کو شروع ہوا تھا، وہ سن 61 ہجری میں جا کر کو 8-9 ماہ کا سفر طویل کر کے اور صعوبتیں برداشت کر کے حضور کا یہ خانوادہ دوبارہ مدینہ اپنے شہر کے اندر پہنچا۔ اور یزید بدبخت کو پھر بھی چین نہ آیا، وہ پھر بھی جب اسے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں مدینہ میں میرے خلاف بغاوت نہ ہو جائے، اس نے پھر خانوادہ رسول کو دوبارہ قیدی بنا کر دمشق بلا لیا، اور پھر سن 62 ہجری کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، آپ کا حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کا اور کئی اور شہزادیوں کا وہیں دمشق کے اندر وصال ہوا، اور وہیں آپ کا مدفن ہے جو اس وقت موجود ہے۔ اب یزید بدبخت لعین کے بارے میں چند کلمات جو میں نے کہا کہ گزشتہ نشست میں بھی ہم نے کہا کہ آخری نشست میں اس پر گفتگو کریں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے اس بدبخت اور لعین کے بارے میں آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ اس کے بارے میں لوگوں کی آراء بڑی مختلف ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آپ اس بدبخت کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ امت کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل وہ پہلے ائمہ کرام میں سے، باقی لوگ بھی موجود ہیں لیکن وہ اولین میں سے ہیں جنہوں نے اس بدبخت کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا کہ یہ نئی مردود اپنی حرکتوں اپنے کاموں کی وجہ سے یہ مرتد ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر کیوں خارج ہے؟ وہ قرآن مجید کی 4 آیتیں پڑھتے اور فرماتے کہ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ یزید بدبخت یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اس میں سے پہلی آیت مبارکہ جو میں نے پچھلی نشست کے اندر بطور مضمون تلاوت کی تھی، سورہ احزاب کی فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ اب یاد رکھیے کہ یہاں پر ایک بحث ہوتی ہے کہ ہاں یزید فاسق تو تھا کہ وہ اس کے اندر اور برائیاں پائی جاتی ہیں، وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، وہ نماز چھوڑنے والا تھا، وہ زکوٰۃ چھوڑنے والا تھا، اور اس نے امام علی مقام کو اور دیگر اور کئی لوگوں کو قتل کیا۔ تو قتل کرنا انسانوں کو اور مومن کا قتل یہ محض فسق ہے، اس کی وجہ سے انسان فاسق اور گناہگار ہوتا ہے، انسان کافر نہیں ہوتا۔ تو امام احمد بن حنبل نے بھی اور بالخصوص پھر آج کے اس دور کے اندر میرے شیخ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ نے اس آیت مبارکہ سے استنباط کرتے ہوئے فرمایا کہ امام علی مقام امام حسین کا قتل یہ عام انسانوں جیسا اور عام مومن جیسا قتل نہیں ہے، کیونکہ امام حسین وہ ہستی ہیں کہ جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر یہ وہ شخصیت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی رضا کے اندر اللہ کی رضا شامل ہے، اس کی خوشی کے اندر اللہ کی خوشی شامل ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے، اور جو ان سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا اور اللہ سے دشمنی کی۔ تو امام علی مقام کی شخصیت وہ عام مومن جیسی شخصیت نہیں ہے، لہذا آپ کا قتل وہ در حقیقت اذیت مصطفیٰ کا باعث تھا،
آقا اسلام خود 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں موجود تھے، جو جمیع کتب حدیث کے اندر روایات موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکہ کے اندر تھا، میں نے خواب میں آقا اسلام کی زیارت کی، آقا اسلام کے جسم اطہر کے اوپر آپ کی ریش مبارک، آپ کی زلف مبارک کے اوپر گرد تھی اور آپ کے ہاتھ میں خون تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں اور آج سارا دن میں حسین اور اصحاب حسین کا خون جمع کرتا رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں جب حضرت امام حسین ابھی بچے تھے، شہزادے تھے اور آقا اسلام کی گود میں کھیلا کرتے تھے، فرمایا مجھے آقا اسلام نے یہ مٹی کی شیشی دی اور فرمایا اے ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے یاد رکھنا کہ میرا یہ شہزادہ حسین شہید کر دیا گیا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں سوئی ہوئی تھی، حضور میری خواب میں آئے، میں نے دیکھا کہ آقا اسلام کی چہرہ انور کے اوپر گرد ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نے وہ مٹی مجھے تھماتے ہوئے کہا کہ ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں اور آج پورا دن میں حسین اور اصحاب حسین کا خون جمع کرتا رہا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ جو مٹی حضور نے مجھے پہلے عطا کی تھی وہ مٹی خون میں بدل چکی ہے۔ اور پھر آپ نے یزید پر لعنت کی تو یزید پر لعنت کرنے والوں میں جو پہلی ہستی ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام المؤمنین ہیں، انہوں نے لعنت کی۔ اور پھر جتنے اصحاب کرام اس وقت حیات تھے، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر ہوں، حضرت نعمان بن بشیر ہوں اور یا حضرت عبداللہ بن عفیف ہو یا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جن لوگوں تک یہ خبر پہنچی ان لوگوں نے یزید پر لعنت کی اس بدبخت کے اوپر اور انہیں خبر دی، وہ جانتے تھے کہ یہ بدبخت یہ حرکت کرنے والا ہے کیونکہ انہوں نے آقا اسلام کی زبان سے وہ احادیث سن رکھی تھی، آقا اسلام کے فرامین سن رکھے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ کے زمرے کے اندر وہ شخص جس نے حسین کو تکلیف دی گویا اس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اور جس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی امام ابن تیمیہ نے کہا اس نے اللہ کو تکلیف دی اور اذیت دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اور اذیت دی بے شک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ یہ یزید نہیں وہ تھا۔ پھر اس کی بدبختی یہیں پر ختم نہیں ہوئی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، ان کو دھمکایا اور ان پر ظلم اور زیادتی کی بے شک وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ کا اس پر عذاب نازل ہوگا۔ اور اس طرح کی دیگر بے شمار احادیث آقا علیہ السلام نے اہل مدینہ کے حق میں فرمائی۔ تو یزید نہیں وہ تھا جس کے دور حکومت کے اندر واقع حرہ پیش آیا کہ جب اس نے قافلہ فوج روانہ کی مدینہ کی طرف، جب اہل مدینہ نے اس کی بیعت توڑ دی امام علی مقام کی شہادت کے بعد، اس کی یزید رئی کی بیعت توڑ دی تو اس نے ایک پورا لشکر حملے کے طور پر مدینہ روانہ کیا، اور یہ جمیع کتب حدیث کے اندر یہ روایات موجود ہیں، یہ کتب تاریخ کی بھی بات نہیں ہے۔ اس نے یہ حکم دیا اپنے سپہ سالار کو جس کو اس نے نگران بنا کر بھیجا، اس نے کہا میں 3 دن تک تم پر مدینہ شہر کو حلال کرتا ہوں۔ مدینہ وہ شہر ہے کہ جس کو آقا علیہ السلام نے ہر شخص کے لیے حرام فرمایا، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا دجال بھی مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، وہ اس کے 7 دروازوں سے داخل ہونے کی کوشش کرے گا اور اس شہر کے دروازوں پر مقرر فرشتے اس کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور فرمایا کہ مکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم بنایا، میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں۔ حرم کا معنی یہ ہے کہ بہت سے جائز امور بھی وہ اس شہر کے اندر حرام ہو جاتے ہیں، وہاں کے درختوں سے پتے نہیں توڑے جا سکتے، وہاں کے جانوروں کو مارا نہیں جا سکتا، وہاں پر شکار نہیں کیا جا سکتا، اس شہر کے اندر جنگ نہیں کی جا سکتی، کسی انسان کو خون نہیں بہایا جا سکتا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے تخصیص کرتے ہوئے الگ فرمایا کہ اہل مدینہ کو ڈرایا نہیں جا سکتا، ان پر ظلم و زیادتی تو دور کی بات ہے، ان کو دھمکایا نہیں جا سکتا کہ اہل مدینہ کو کوئی شخص ڈرائے یا دھمکائے۔ یہ وہ لعین بدبخت تھا جس نے آقا کے اس فرمان کو کی نفی کی اور فرمایا کہ میں مدینہ کو تم پر حلال کرتا ہوں۔ اس کے لشکریوں نے مدینہ پر حملہ کیا، صحابہ کرام اور بہت سے اہل مدینہ کو شہید کیا، اور 3 دن تک آقا علیہ السلام کی مسجد نبوی کے اندر
گھوڑے باندھے گئے اور 3 دن تک وہاں پر آذان اور نماز نہیں ہوئی. ایک صحابی کا نام میرے ذہن میں مستحضر نہیں, حضرت غالباً حضرت سعید بن جبیر, وہ فرماتے ہیں کہ وہ مجنو بن کر, پاگل بن کر وہ مسجد نبی میں حضور کے ممبر کے اندر چھپ بیٹھا کرتے تھے, چھپا کرتے تھے, اور فرماتے کہ اس مسجد کے اندر اذان نہیں ہوئی 3 دن تک, اور میں نماز کیسے پڑھتا تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو یہ یہاں ان قبر سے اذان کی آواز آتی تھی. آقا علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر, اور سیدنا ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اذان دیتے, نماز پڑھتے. فرمایا اس اذان پر مجھے معلوم ہوتا کہ اب نماز کا وقت ہے اور میں نماز پڑھتا تھا. اور جمیع کتب کے اندر, کتب تاریخ کے اندر یہ نقل ہوا, اس بدبخت نے جو مدینہ حلال کیا, اس کے لشکریوں نے مدینہ کی عفت مآب اور عزت پاک بیویوں کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو حاملہ کیا. وہ بغیر شادیوں کے 1000 خواتین کو حاملہ کیا گیا. یہ اس بدبخت کا جرم, اور اس نے ظلم کیا. پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, جنہوں نے مکہ کے اندر اپنی خلافت قائم کی اور بیعت کی, اس بدبخت نے مکہ پر حملہ کا حکم دیا اور منجنیقوں سے مکہ پر سنگباری کی گئی, پتھر برسائے گئے, یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا غلاف اس کو آگ لگ گئی, وہ جل گیا اور خانہ کعبہ وہ شہید ہوا. اور جب ابھی مکہ پر یہ حملہ جاری تھا تو کوئی یہ کہے کہ یزید لعین نے شاید توبہ کی ہو یا اس کا توبہ کا کوئی جواز ان کے پاس ہو, کہ احتمال موجود ہے کہ شاید اس نے توبہ کی ہو, تو تاریخ یہ بتاتی ہے اس کا آخری حکم نامہ یہ تھا جو اس نے مکہ پر حکم کا کیا تھا, اور خانہ کعبہ میں اس کی وجہ سے خونریزی ہوئی. اور جب ابھی یہ جنگ جاری تھی, اسی دوران یزید لعین دمشق کے اندر وہ جہنم واصل ہوا. یعنی اس کی موت بھی اسی بدبختی پر ہوئی. اور اس کے اپنے بیٹے نے جو بعد میں تخت نشین ہوا, اس نے کہا میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں جس تخت کے ذریعے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا ہے, میں ایسے تخت کو قبول نہیں کرتا. اس کے بیٹے کا فتویٰ اس کے خلاف موجود ہے. ان سارے جرموں کے بعد اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ معاذ اللہ یزید جو ہے اس نے امام علی مقام کو شہید کرنے کا حکم نہیں دیا, یا اس کو بچانے کی کوشش کرے اور یا کہے کہ وہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, تو یاد رکھیے یہ سب دھوکے ہیں, یہ سب دھوکے ہیں. جن کے دلوں کے اندر آقا علیہ السلام کی اہل بیت کا بغض ہے, وہ اپنے اس بغض کا اظہار ہر 2 طریقوں سے کریں گے. وہ یا آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی ذکر کی نفی کریں گے, اور یا ان کے دشمنوں کا ذکر کرنا ان کو پسند ہوگا. وہ لوگ جنہوں نے مولا علی کے ساتھ جنگ کی یا جنہوں نے مولا علی کے صاحبزادے کے ساتھ جنگ کی, ان کا ذکر کرنا ان کو پسند ہوگا, ان کا نام لینا ان کو پسند ہوگا. یہ امت کے اندر بدبختی ہے, یہ عقیدے کے اوپر بہت بڑا حملہ ہے. آج کے اس دور کے اندر اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, اپنی نسلوں کو محفوظ رکھیں اس حملے سے. یزید بدبخت لعین بھی تھا, وہ کافر بھی تھا اور مرتد تھا. اس نے جب یہ قافلہ حسینی دمشق میں اس کے دربار میں پہنچا تو اس نے وہ شعر پڑھا جو جنگ احد کے اندر ایک مشرک نے پڑھا تھا. اس نے کہا کہ آج ہم نے جو بدر کے اندر ہمارے جو ہمارے آباء و اجداد کو شہید کیا گیا ان کا ہم نے بدلہ لے لیا. تو بدر کے اندر تو مشرک اور کافر مارے گئے تھے, ان کو وہ معاذ اللہ تشبیہ دے رہا ہے. بدر میں شہید کرنے والے کون تھے؟ مولا علی کرم وجہ کریم کی ذوالفقار کے ہاتھوں اس لعین پلید کے ماموں مارے گئے, وہ جہنم واصل ہوئے. اس کے رشتہ دار مولا علی کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے. تو اس کے دل کے اندر وہ بغض تھا, اور معاذ اللہ یہ مولا علی کے مقابلے میں اپنے ان بدبخت مشرکوں اور کافروں کو جو جہنم واصل ہوئے ان کو پیش کر رہا ہے. تو ہر اعتبار سے یہ لائق لعنت بھی ہے, اور یہ خود یہ جہنم واصل بھی ہے, یہ کافر بھی ہے اور مرتد بھی ہے. اس پر لعنت بھی بالکل جائز ہے نام لے کر. اس کے اوپر بھی میں آخری جملہ اور اس پر گفتگو کو ختم کروں گا. جو چاروں فقہا ہیں, چاروں فقہا, ان کے متعلق امام القیاسی نے قول نقل کیا. انہوں نے فرمایا کہ حضرت امام مالک کی نسبت 2 قول ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس پر نام لے کر لعنت کرنا بھی جائز ہے, اور نام لیے بغیر اشارت کنایت کرتا بھی اس پر لعنت کرنا جائز.
امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق بھی ان کا یہی قول ہے، فرمایا کہ اشارتاً کنایتاً بھی لعنت جائز ہے اور براہ راست لعنت کرنا بھی جائز ہے۔ امام شافعی نے فرمایا اشارتاً لعنت جائز نہیں ہے، یزید پر لعنت کرنی ہے تو اس کا نام لے کر اس پر لعنت کی جائے۔ اور پھر امام احمد بن حنبل کے متعلق بھی یہی قول ہے، آپ نے فرمایا اس کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز ہے اور اشارتاً کنایتاً لعنت کرنا بھی جائز ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دشمنان اہل بیت سے دور رکھے اور آقا علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت اور مودت عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کے اندر بھی ان کو جاری فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔